بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اکثر آپ میں سے لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں یہ سوالات پوچھے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں تہجد کی جو نماز ہے اس کے اوقات کیا ہے اور کس ترتیب سے نماز تہجد کو ادا کرنا ضروری ہے، تو تفصیلاً اس بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، یعنی جتنے بھی جو تہجد کے مسائل ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو انشاءاللہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریے گا، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں درود پاک کا اہتمام کرتے ہوئے ہم دعاؤں کا جو ایک مرحلہ ہے، ایک سلسلہ ہے، ہم نے شروع کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو میرے بھائی جو میری بہنیں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کا بھی نام درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل کیا جائے، ان کی پریشانیاں، ان کے مسئلوں کو دور کرنے کے لیے ان کے حق میں دعا کی جائے، تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا نام ضرور لکھیں۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو تہجد کے حوالے سے بات کر رہا تھا میں۔ اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا ہی سنہری ایک موقع ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بڑا ہی آسان ہے تہجد کی نماز ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز آپ ضرور ادا کریں، کیونکہ بڑے ہی آسانی کے ساتھ رمضان المبارک میں ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ نماز اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے جو افضل نوافل ہے وہ تہجد کے نوافل ہے۔ یہ رمضان المبارک کی عظمت ہے کہ اس میں جو نفل عبادت ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرض کا جو ثواب ہے اس کا جو اللہ پاک اس کا ثواب 70 گنا زیادہ فرماتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم ایک موقع ہے، تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا ہی آسان ہے تہجد کی نماز کو ادا کرنا۔ آج مکمل تفصیلات آپ کو تہجد کی نماز کیسے ادا کرتے ہیں آپ کو سمجھائیں گے کہ نیت کیسے ہے، کتنی رکعتیں ہیں، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اور اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہے، وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ جب آپ عشاء کے جو فرائض ہے ادا کر چکے ہیں تو اس کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ پوری رات میں اب جب چاہے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل جو وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ہم روزہ رکھنے کے لیے اٹھے بھی ہوتے ہیں، تو اگر آپ سحری میں 5-10 منٹ نکال کر یہ جو تہجد کی نماز ہے آپ ادا کر لے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آپ کے لیے۔ تو کب یہ وقت شروع ہوتا ہے، کب یہ وقت ختم ہوتا ہے، یہ آپ نے جان لیا۔ اب اس کے علاوہ دوسری جو بات ہے جو بڑی ہی ایک اہم ترین بات ہے، آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں ایسے پختہ کر کے بٹھا دینا ہے کہ آپ کو پھر کبھی یہ بات آپ کے ذہن سے نکل نہ سکے۔ اب پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، تو سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت کا کرنا ضروری ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ اب دل میں ارادہ کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو یہ کافی ہے، آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے، اس طرح نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو اس طرح سے آپ نیت کر کے نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت ملا لینی ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کوئی خاص صورت پڑھی جاتی ہے، کون کون سی صورتیں ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، بڑا مسکنسپشن ہے۔ تو یہ آپ اپنی غلط فہمی دور کر لے کہ کوئی خاص صورت پڑھنے کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں سے کوئی بھی صورت یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سورہ عصر یاد ہے، سورہ کوثر یاد ہے یا سورہ اخلاص یاد ہے تو آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو آپ اسی کی تلاوت کر لیں، پھر رکوع میں جا کر، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر، پھر دونوں سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی، تو پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے کرنا یہ ہے آپ نے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے،
پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت ملا لینی ہے۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے تو پھر آپ کو دوسری رکعت میں بھی آپ اسی سورت کو پھر واپس پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، دونوں سجدے، پھر آپ نے واپس تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے، یہ اتحیات کے بعد۔ اور اس طرح سے پھر 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8، 10، 12 جتنی رکعتیں آپ پڑھنا چاہے تہجد کی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں یا آپ کے پاس بالکل وقت کم ہے، 5 منٹ ہے، 3 منٹ ہے، تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ مل جائے گا۔ تو یہ تہجد کی نماز کو ادا کرنے کا جو بالکل آسان اور سمپل طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ نے تہجد کی نماز ادا کر کے اس ماہ مقدس کی برکتیں حاصل کر لینی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تہجد کی نماز ویسے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ادا کرتے رہیں۔ عام زندگی میں جو رمضان کا جو روٹین ہے اس سے ہٹ کر کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی تہجد کی جو نماز ہے اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لے، کیونکہ تہجد کی نماز کا جو ایک لمحہ ہے، ایک جو کیفیت ہے، اس سے آپ کو بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ بڑی عظمتیں، بڑے معجزات پہلے بھی ظاہر ہوئے ہیں، جنہوں نے تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے روزگار کے لیے دعا مانگی ہے، کاروبار کے لیے دعا مانگی ہے، ذاتی گھر کے لیے دعا مانگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر مقروض ہے، قرضوں سے خلاصی کے لیے دعا مانگی ہے تو ان کی دعائیں فوری قبول ہوئی ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی میرے بھائی، جو بھی میری بہنیں پریشان حال ہے اس وقت اور یہ چاہتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھ کر کے اپنی زندگی سے جو پریشانیاں ہیں، جو معاشی تنگ دستی ہے وہ دور کر لے، اس کو ختم کر لے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو نماز ہے اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں آپ کوشش کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں جو روٹین ہے وہ باقی عام دنوں سے ہٹ کر رہتا ہے۔ سحری کے وقت آپ ویسے ہی جاگتے ہیں، تو آپ اس وقت میں یہ کوشش کریں کہ تہجد کی نماز پڑھ کر کے آپ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آپ کو اس جو یہ آپ کی جو عادت ہے بن جائے گی، پختہ ہو جائے گی، پھر آپ کو انشاءاللہ اٹھنے میں، جاگنے میں آسانی ہوگی تہجد کی نماز کے لیے۔ اور انشاءاللہ آج سے اگر آپ تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں تو اس کا آپ کو بڑا ہی اجر و ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رمضان المبارک کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی آپ کی ضرورت ہے، کوئی آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ اللہ سے مانگ لے، انشاءاللہ عید سے پہلے آپ کو مل جائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ جب آپ کی یہ دعائیں قبول ہوں گی تو پھر آپ کا جو شوق ہے، جو ایمان ہے، وہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو پھر آپ یہ کریں گے کہ پھر آپ تہجد کی نماز میں دلچسپی آپ کی بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ یہ آپ کا اہتمام آپ کی زندگی کا ایک معمول بن جائے گا۔ پھر اگر آپ تہجد کی نماز قضا کریں گے تو آپ کو بے سکونی اور بے چینی محسوس ہوگی، آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی آپ سے جو ایک اہم ترین کام ہے وہ رہ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ بلا ناغہ تہجد کی نماز روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا کر اس سے آپ خوب دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل کریں گے۔ اب ایک اور آخری بات ہے جو بڑی ہی ضروری ہے، یہ جو آپ کو میں نے باتیں بتلائی ہے، اس ویڈیو کو اب شیئر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو خوب شیئر کریں اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب میں، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، جتنے آپ کے سوشل نیٹ ورکس ہیں، ویڈیو کو آپ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ سب کو اس کی عظمت اور اس کے فائدے حاصل ہو تہجد کی نماز کے، اور آپ کو صدقہ جاریہ کا بھی ثواب حاصل ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔